جتنا مرضی قید چاہے سونے جیسی بھی ہو، قید قید ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جیل میں نہ لے کے جائے۔ میں نے اس کو 60 لاکھ کی رنگ گفٹ کی تھی۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی اوپر جانے لگتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنے والے بہت زیادہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر میں نے اس کے ساتھ فراڈ کرنا ہوتا، میں تو پہلے ٹرکی گیا تھا، مجھے اس کو پاکستان بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ پولیس آفیسر تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ یار تمہارے ساتھ کچھ اعلیٰ عہدیداران، کچھ اعلیٰ آفیسرز جو ہیں وہ پرسنل ہوئے ہیں۔ گلف پاکستان کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک فہیم کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف پاکستان۔ آج میں آپ کو اس شخص سے ملواؤں گا جس نے انٹرنیشنل سٹار ارطغرل غازی کو پاکستان میں بلوایا، یہاں پر 3 دن اس کی مہمان نوازی کی، لیکن اس شخص کو شاباش کی بجائے جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ تو میں ملواتا ہوں آپ کو اس شخص سے، کاشف ضمیر جی۔ ویلکم ٹو گلف پاکستان۔ کاشف صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ کیسا رہا جیل کا سفر، ایک آزاد زندگی اور اس کے بعد قید کی زندگی، کیسا رہا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ میں آیا اور آپ نے اتنی عزت دی۔ دوسری بات دیکھیں فہیم بھائی، یہ ہے کہ جتنا مرضی قید چاہے سونے جیسی بھی ہو، قید قید ہی ہوتی ہے۔ آپ ایک جنگل کے شیر کو بھی اگر جیل میں بند کر دیں اور اس پہ آپ اپنی باتیں جس طرح کی مرضی کہی جائیں تو وہ سنے گا۔ بات تب ہے کہ شیر اگر آپ کے سامنے پھیرا ہو، بات آپ تب کریں تو پھر بات بنتی۔ لیکن جیل میں بس یہی کہ زندگی بہت مشکل ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جیل میں نہ لے۔ کچھ خاص پروٹوکول کے ساتھ جیل بسر کی یا عام قیدیوں کی طرح زندگی گزاری؟ نہیں، دیکھیں پاکستان کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے، تو لیکن جیل اس بندے کے لیے اتنا مسئلہ نہیں کریٹ کرتی کہ جو ایک اچھے طریقے سے دیکھیں قانون کو فالو کریں۔ اگر آپ چاہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے، اگر آپ قید میں آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں۔ اچھا کاشف ضمیر صاحب، آپ پہ جو سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل سٹار ارطغرل غازی، آپ نے اسے دھوکہ دے کر آپ نے اس کے نقلی زیورات دیے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو وہ پیسوں کا چیک دیا جو چیک بعد میں باؤنس ہو گیا، تو اس وجہ سے پاکستان اور ترکی کے تعلقات کافی خرابی ہو گئے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اب سب زیورات پہ ہی آ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے اس کو زیورات میں صرف ایک رنگ تھی جو ڈائمنڈ کٹڈ گولڈ کی تھی، وہ میں نے اس کو دی۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ میں پہلے ٹرکی گیا تھا اس کے پاس، اس کو انوائٹ کرنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ پاکستان آیا 2 ماہ بعد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، میرے خیال میں اگر آپ ایک بندے کو اتنی مہنگی، میں نے اس کو 60 لاکھ کی رنگ گفٹ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آرٹیفیشل تھی تو پھر وہ پاکستان کیا کرنے آیا میرے پاس؟ اور اگر اس نے پتہ کروایا تھا پھر وہ پاکستان کبھی بھی نہ آتا۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی اوپر جانے لگتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنے والے بہت زیادہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے ایک ایسا انیشیٹو لیا تھا کہ ہمارے پاکستان کے لوگ جس بندے سے پیار کرتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں، میں اس بندے کو اپنی عوام میں لا کے کھڑا کروں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، جس بندے کی سپورٹ کے لیے یہ مجھے اتنا ڈیفیم کیا گیا، اتنا سارا کچھ کیا گیا، آج بھی میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن دنوں میں وہ پاکستان آیا تھا، 10 دسمبر سے لے کے 12 دسمبر تک، 13 دسمبر کو واپس چلا گیا تھا، یعنی 3 دن وہ پاکستان میں رہا۔ اس درمیان جو لوگ پی سی ہوٹل میں آئے اس کو دیکھنے کے لیے 10 گھنٹے کھڑے رہے ہیں، وہ لوگ سامنے آ کے بتائیں، ان لوگوں نے لائیو بیہیو دیکھا ہے کہ اس بندے نے ان کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی سیاسی شخصیات بھی تھے؟ کامنلی آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، اس میں سارے ہر طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے اپنے ہمیں ایک اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ جی میں اس سیٹ کا بندہ ہوں، میں اس عہدے کا بندہ ہوں، آپ ہمیں اینگن الطان سے ملوائیں جو ارطغرل ہے۔ میں نے اس سے نہیں ملوایا، جس کی وجہ سے یہ سارا پروپیگنڈا کیا گیا۔ آپ ہمارے پروگرام گلف پاکستان کے توسط سے ایک بات ضرور جو ہماری ناظرین جاننا چاہتی ہیں، بتائیں کہ ایسا کیا جادو کیا آپ نے کہ ایک انٹرنیشنل سٹار ارطغرل غازی، جس کو ملک کا وزیر اعظم، صدر یا کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار یا کوئی بڑا بزنس مین پاکستان میں نہیں بلا سکا، اور ایک ایسا شخص جو ایک ٹک ٹاک بھی بناتا ہے اور اس کے بارے میں لوگ تو یہ افواہ بھی اڑاتے ہیں کہ جناب یہ سارا جو زیور پہنتا ہے سب 2 نمبر ہوتا ہے، جتنے بھی اپنی اعلیٰ شان زندگی دکھاتے ہیں اس میں تقریباً 90% جو ہے نا وہ 2 نمبر ہی ہے، لیکن آپ نے اس میں کیسی صداقت کی کہ آپ نے ایک اتنے بڑے سٹار کو ایک اپنے تعلق کے ساتھ پاکستان میں بلا لیا؟ دیکھیں، ہماری عوام سیدھی ہے،
ٹھیک ہے. اس کو جو دکھایا جاتا ہے وہ اسی کو وہ, لیکن کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں, جو پورے سینیریو کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پیچھے کیا سین ہے, بیہائنڈ دا سین کیا چیزیں ہیں. تو میں یہ بات بتاؤں گا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ فراڈ کرنا ہوتا, میں تو پہلے ٹرکی گیا تھا, مجھے اس کو پاکستان بلانے کی کیا ضرورت تھی. ایک بندے کو کسی سے ملنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کے ساتھ تصویر ویڈیو کا شوق ہوتا ہے, وہ تو میں اپنا شوق پہلے ہی پورا کرایا تھا. مجھے ایک پوری دنیا کو دیکھیں, میں اتنا بچہ تو نہیں ہوں کہ ایک اتنے بڑے انٹرنیشنل سٹار کو میں پاکستان لا کے اس کے ساتھ یہ بیہیو کروں. ایک بندے کے ساتھ میں نے SOP سائن کر کے اس کو بھجوائی تھی کہ جب وہ پاکستان آئے گا, کرونا کی وجہ سے میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا, وہ جس سے ملنا چاہے گا میں اس سے ملواؤں گا, زبردستی نہیں میں کہوں گا. اور اس نے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی بندہ نہ آئے, ٹھیک ہے. تو آپ تو ظاہری سی بات ہے مجھے برا ہی کہیں گے کہ کاشف نے مجھے جان بوجھ کے نہیں ملوایا. ان دنوں میں آپ کا ایک سکینڈل بھی چلا تھا, کافی چینلز نے وہ ویڈیوز دکھائی تھی کہ ارطغرل غازی کو لے کر آپ کا کوئی مسئلہ ہوا ہے, کسی ٹی وی کا اینکر یا کسی نجی ٹی وی کا اینکر تھا یا کوئی رپورٹر تھا جس کے ساتھ کوئی آپ کا مسئلہ ہوا تھا, اور وہ سکینڈل آپ کا بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا. کیا اس میں بھی ارطغرل غازی کا کوئی مسئلہ تھا؟ دیکھیں جس وہ اینکر کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا, دیکھیں میں پھر وہی میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی کہ اس کے ساتھ جو ہوا, دیکھیں ایک بندہ آتا ہے, اب فار ایگزامپل آپ تو اب جیسے آپ اپنے کاسٹیوم میں, لائرس کے کاسٹیوم میں, مجھے پتہ چلے گا آپ ایک لائر ہیں. اب ایک کامنلی بندہ سمپل پینٹ شرٹ میں آتا ہے, موبائل لے کے اگلے بندے کے سر پہ چڑھ جاتا ہے, اس کو تو نہیں نہ پتا یہ بندہ اینکر ہے, اس کو تو نہیں پتا یہ بندہ ایڈوکیٹ ہے یا وٹ ایور کوئی بھی بندہ ہے. اب میرے گارڈز آتے ہیں, وہ ایک بندہ سر پہ چڑھی جا رہا ہے, اس کو دھکا دے کے سائڈ پہ کر جاتے ہیں, اور وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ بندہ اینکر ہے. میرے وہ اپنے ملک کے بندے میرے بھائی ہیں, لیکن دیکھیں اس میں بھی میری غلطی نہیں. ہمارے پاس وہ ویڈیو موجود ہے کہ جس میں میں بھی نہیں ہوں, میرے گارڈ آیا, ان کی ڈیوٹی ہے کیونکہ انہوں نے اس کو سیکیور کرنا ہے, اس کو بچانا ہے. اب ایک بندہ اس نے منع کر دیا, میں نے انٹرویو نہیں دینا چاہتا, اب پھر اس کو فورس کریں گے تو وہ ظاہری سی بات ہے جو گارڈ اس کی ڈیوٹی پہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. اچھا, جب کاشف ضمیر صاحب جب آپ نے ارطغرل غازی کو پاکستان بلوایا تو خواہ پاکستان کے سیاستدانوں نے, حکمرانوں نے یا کسی اعلیٰ اداروں نے آپ سے رابطہ کیا, یا ارطغرل غازی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم انہیں سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں, یا آپ نے انہیں پرسنل سیکیورٹی دی تھی؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے میں, کیونکہ کافی ہمارے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں, میرا الحمدللہ سیاست میں جو سیاسی لوگ ہیں ان سے میرے بہت اچھے پرانے تعلقات ہیں, تو میرا سب میں میری ماشاءاللہ الحمدللہ گیدرنگ ہوتی. تو مجھے میرے کچھ سیاسی لوگ ہیں جن کا میں ابھی نام نہیں لینا چاہوں گا, جو ایک ماشاءاللہ اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ اینگن التان جو ارطغرل ہے اس کو پاکستان مت بلائیں. پہلے بھی 1-2 کمپنیز نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ, مجھ سے بھی پہلے کافی لوگوں نے ٹرائی کیا ہوگا, انہوں نے اس سے کانٹریکٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن کچھ دباؤ کی وجہ سے منع کر دیا گیا کہ اس بندے کو پاکستان مت بلائیں. اور مجھے جن سیاسی بندوں نے منع کیا, میں نے ان کو یہی بات کہی کہ چلیں اسٹیٹ اس کو ہوسٹ نہ کرے, اسٹیٹ اس کو سیکیورٹی نہ دے, میں پرسنل بہاف پہ اس کو سیکیورٹی بھی دوں گا, اس کو پاکستان بلا لیتا ہوں, باقی اللہ مالک ہے. تو کیا آپ کی ارطغرل غازی کے ساتھ اس معاملے میں سیٹلمنٹ ہوئی ہے, یا عدالت کی طرف سے آپ کو باعزت بری کیا گیا ہے, یا اس کیس میں آپ کو رہا کر دیا گیا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ارطغرل نے ابھی بھی نہ کوئی کیس واپس لیا, ٹھیک ہے, کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنا یہ پریشرائز اور جیسا یہ سارا ہر چیز کا مومنٹم ان لوگوں نے بنایا تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے وہ چاہتا تھا. یہ ان لوگوں نے خود سے بنایا, اور ان میں کون شامل ہے؟ لوگ جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی, کچھ جو ارطغرل کو پاکستان بلانا چاہتی تھی اور وہ نہیں لا سکے. اب ان سے تو ظاہری سی بات ہے جو مجھ سے بھی خربوں پتی بندے ہیں. ہماری ناظرین ہمارے پروگرام کے توسط سے جاننا چاہتی ہے, ایسا کیا جادو کیا آپ نے جو آپ کا ارطغرل غازی دیوانہ ہو گیا اور کاشف ضمیر کے کہنے پر وہ پاکستان آ گیا؟ دیکھیں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کی ذات ہے, وہ جس انسان کو عزت دینا چاہیے. میں ایک حقیر سا بندہ ہوں, میری کوئی اوقات نہیں, میں خود کو اس قابل نہیں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں جو عزت دی ہے, جو وقار دیا ہے, وہ مجھے میری حیثیت سے زیادہ دیا, کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے سب کے پیچھے صرف میں یہی بات کہوں گا کہ آج جتنا بھی یہ تماشا ہوا ہے, اینگن التان نے, انہوں نے کہا کہ ہم ایک ٹیم ٹرکی بھیجیں گے, اس بندے نے صاف جواب دے دیا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. اچھا, اس نے جواب دے دیا کہ میرے پاس کوئی ٹیم نہ ہے. اچھا, جو آپ زیور پہنتے تھے, آپ طلائی زیور پہنتے تھے, انگوٹھیاں پہنتے تھے, اتنا شاہانہ انداز, اور جب آپ گرفتار ہوئے تو سوشل میڈیا پر بہت واضح طور پر انہی سارے زیورات کو ٹیبلز پر رکھ کر دکھایا گیا کہ جناب یہ سارا زیور نقلی ہے اور کاشف ضمیر ایک فراڈیا انسان ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, اور وہ انٹرنیشنلی دھوکے باز ہے, اور اس نے ایک انٹرنیشنلی سٹار ارطغرل غازی کو بھی دھوکہ دے دیا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں سونا اصلی پہنوں, میں سونا نقلی پہنوں,
مجھے دے کے کون گیا؟ اب جو لوگ بتائی جا رہے ہیں اس میں یہ انشاءاللہ بہت جلد اس چیز کا بھی میں انکشاف کلیئر کروں گا کہ یہ بات بھی کیوں کی گئی. لیکن صرف اس میں میں یہی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈیفیم کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت اگر میرے زیورات کی وجہ سے دی یا ارطغرل کی وجہ سے دی یا میرے شعر کی وجہ سے دی، ان معاملات میں اگر میں اصلی پہنوں یا نقلی پہنوں، کسی کو اس بات سے کیا کنسرن اس بات سے ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جس کو دہشت گرد ملک کہا جاتا ہے، جدھر ایک ٹیم موقع پہ آتی ہے تھریٹ کی وجہ سے واپس چلی جاتی ہے اور ہم لوگ چپ کر کے دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس جا رہی ہے، ان کو روکتے، ان پہ کیس کرتے، نہیں کیا. کاشف ضمیر نظر آیا، کاشف ضمیر نے ارطغرل بلایا ہے، کاشف ضمیر سے ارطغرل ناراض ہو کے چلا گیا. اور حالانکہ یہ سین انہوں نے بنایا کہ جس کی وجہ سے ہم دونوں کا آپس میں کلیش بنا. یہ بات ارطغرل سمجھدار ہے، وہ جانتا ہے، اس وجہ سے اس نے کیس کی پیروی سے انکار کر دیا. یعنی کہ اوورآل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزاد عدلیہ حق پر فیصلہ کرتی ہے، اور آپ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ شخصیات جو آپ سے جیلس فیکٹر رکھتی تھی ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، جس کی وجہ سے اتنا معاملہ ہائی لائٹ ہوا اور آپ کو جیل جانا پڑا، اور آپ کو بدنام کرنے کے لیے وہی لوگ آخری حد تک گئے. دیکھیں وہ آخری حد تک ایسے گئے کہ ان لوگوں نے پتہ نہیں کون سے بندے، کون سی لیڈیز اٹھا کے ان کو کیا سامنے ریپرزینٹ کر دیا انہوں نے. لیکن ڈیفیم مجھے کیا گیا ضرور ہے، لیکن میری اللہ تعالیٰ کی ذات اور جو میرے مخلص دوست ہیں، جو سمجھدار ہماری عوام ہے، وہ میرے ساتھ ہیں. انشاءاللہ انصاف ہوگا. اس کیس میں آپ کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا سیاستدان یا کوئی ایسا حکمران یا کوئی ایسا پولیس آفیسر جس نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا ہو، جو آپ کے ساتھ رہا ہو؟ جی دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کی جو اپنی فیملی، جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی آپ کے جو بھی یار دوست، کوئی آپ کے نسلی یار دوست ایسے ہوں گے کہ جو آپ کو آپ کے برے وقت میں بھی نہیں چھوڑتے. میرے کچھ چند میرے ایسے دوست ہیں کہ جنہوں نے میرا پورا ساتھ دیا، جنہوں نے میرے ساتھ میرے سگے بھائیوں کی طرح وہ میرے ساتھ پورا انہوں نے کوآپریٹ کیا. لیکن اس میں صرف چیز یہ ہے کہ انسان پہ برا ٹائم آنا چاہیے. جب اس پہ برا ٹائم آتا ہے، جو آپ کے اچھے وقت میں لوگ کہتے ہیں نا جی میاں صاحب ٹھاڑتے کوئی برا ٹائم آیا سی ٹھاڑے نال، انہوں کا پتہ برے ٹائم سے لگتا ہے. آپ سے ہمارے پروگرام عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اتنا شہانہ سٹائل، اتنی زیور، اتنی بڑی گاڑیاں اور اتنا بڑا شعر، یہ سارا سروائیو کیسے کرتے تھے؟ کیا آپ سالانہ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹیکس بھی پے کرتا ہوں، اور الحمدللہ میری اپنی انڈسٹری ہے. میں بائی پروفیشنل بزنس مین انڈسٹریلسٹ ہوں. لیکن اب دیکھیں میرے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا، کیونکہ ایک ہوا چلی تھی کہ کاشف ضمیر کو لوگوں کے سامنے برا بنانا ہے. کیوں ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ ایک 30 سال کا لڑکا ارطغرل کو پاکستان لے آیا؟ یہ بات سوچنے والی. جس بندے کو ہمارے کنٹری کا پرائم منسٹر دعوت دیتا ہے کہ اپنی ٹیم لے کے پرائم منسٹر ہاؤس آؤ، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، وہ بندہ اس کے کہنے پہ نہیں آتا. اربوں پتی اتنے بڑے ملٹی انٹرنیشنل برانڈ بیٹھے ہیں، ان کے کہنے پہ وہ بندہ نہیں آتا، تو وہ میرے کہنے پہ آتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے ایسی ہوا چلنی تھی. لیکن میں اپنی عوام سے آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ پلیز خود سمجھیں کہ جو ایک بندہ اتنی دیر سے اتنے معاملات چلا رہا ہے، اتنے معاملات دیکھ رہا ہے، اگر وہ اتنا ہی غلط ہے تو وہ پھر ایسے سسٹم کیسے چلا رہا ہے؟ میرا آخری سوال، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. کبھی کوئی زندگی کے ایسے لمحات جس میں آپ کو بہت دکھ ہوا ہو؟ جی دیکھیں، دکھ مجھے یہی سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کے ہوا کہ دیکھیں، جیسے میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کو ایک دہشت گرد ملک کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جی یہاں پہ لوگ سیف نہیں. دیکھیں ارطغرل پاکستان آیا، سیفلی واپس گیا، اس کو بھیجا. ابھی حالانکہ میری گورنمنٹ نے میرا ساتھ نہیں دیا. میں نے اپنے بہا پہ، میں ایک عام بندہ اگر اس کو سیکورٹی دے سکتا ہوں تو ہمارا ملک اتنا محفوظ ضرور ہے کہ چاہے ادھر کوئی بھی آ جائے وہ محفوظ. ہاں اللہ کی ذات کی طرف سے کوئی، کیونکہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کی طرف سے کوئی برا وقت نہ آئے. تو ہمارے ملک میں اس بندے کو میں لے کے ہوں ارطغرل غازی کو، کہ جہاں پہ ایک پاکستان کا امیج ٹھیک کرنا میں چاہ رہا تھا. لیکن لوگوں نے مل کے ہم دونوں کے درمیان ایسا سین بنا دیا کہ ہماری آپس میں اختلاف ہوا ضرور، لیکن اس کو جتنی ہائپ کریٹ کروا دی گئی وہ ان لوگوں کی اپنی. تو اب آپ ضمانت پر رہا ہو کر واپس آ گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارطغرل غازی آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ابھی قبل از وقت کہنا کچھ اس کے بارے میں. دیکھیں جتنا اس نے ایک بات شروع میں کہی تھی کہ یار دیکھو کہ میں تمہارے کہنے پہ پاکستان آیا ہوں، ان لوگوں کو تم پہ خوش ہونا چاہیے تھا، بجائے تمہیں یہ ریوارڈ کرتے، یہ تمہیں ڈیفیم کر رہے ہیں. تو مجھے اس بات کا تب بھی بڑا دکھ ہوا
کہ اگر یہ میرے ساتھ یہ میرا ساتھ دیتے ہیں تو اگر ارطغرل غازی پاکستان آ سکتا ہے تو سلمان خان، شاہ رخ خان، ٹام کروز کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ارطغرل غازی ایک انٹرنیشنل سٹار ہوئے ہیں اور ایک وقت میں سلمان خان اور شاہ رخ خان سے زیادہ فیم انہوں نے حاصل بلکہ کیا میں ہے۔ آپ کو ایک اور بات یہ بھی ریسنٹلی مجھے جب میں کل جیل سے باہر آیا ہوں مجھے پتہ چلی کہ سلمان خان ٹرکی میں گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری والدہ، یہ بلکہ انہوں نے بیان بھی دیا کہ ارطغرل غازی بہت شوق سے ڈرامہ دیکھتے ہیں اور انہوں نے ٹائم مانگا ارطغرل سے ملاقات کے لیے اور ارطغرل نے ٹائم نہیں دیا اور سلمان بڑی خان بات واپس ہے۔ آ گئے۔ تو ناظرین، یہ تھے کاشف ضمیر، آپ نے سنی کاشف ضمیر کی کہانی انہی کی زبانی۔ اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان ملک فہیم کھوکھر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے گلف پاکستان۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی کہانی کے ساتھ۔ سبسکرائب گلف پاکستان